ماہنامہ سلطان الفقر کا شائع کردہ مضمون سلطان العاشقین کی کلمی خدمات کا تعارف، جسے تحریر کیا ہے سلطان محمد احسن علی سروری قادری صاحب نے۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس سلسلہ سروری قادری کے 31ویں شیخ کامل اور موجودہ امام ہیں۔ آپ ایک روحانی ہستی ہونے کے ساتھ ساتھ علمی و ادبی اور تخلیقی شخصیت بھی ہیں۔ بچپن سے ہی آپ مجد اللہ الاقدس نے مختلف رسائل اور اخبارات کے لیے مضامین لکھنے کا آغاز فرما دیا تھا۔ آپ کے مرشد سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ان ادبی اور تخلیقی صلاحیتوں سے بخوبی آگاہ تھے۔ اس لیے نومبر 2001 میں اصلاحی جماعت کا شعبہ نشر و اشاعت، جس کی بنیاد 1994 یعنی 1994 میں رکھی گئی تھی، سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس کے سپرد کر دیا۔ مسند تلقین و ارشاد سنبھالنے کے بعد آپ مجد اللہ الاقدس نے طالبان مولا پر نہایت کرم نوازی فرماتے ہوئے فقر و تصوف کے اہم موضوعات پر بذات خود تصنیف فرمائی ہے، جو تحریر میں نہایت خوبصورت اور انداز میں جامع ہے۔ سلطان الفقر پبلیکیشن اب تک سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس کی 24 کتب شائع کر چکا ہے۔ ذیل میں ان کتب کا مختصر تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ شمس الفقرا شمس الفقرا تعلیمات فقر کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس کتاب کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ میں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل سواں حیات تحریر کی گئی ہے، اور دوسرے حصہ میں سب سے پہلے اصطلاحات فقر بیان کی گئی ہیں تاکہ باقی ابواب کو سمجھنا آسان ہو سکے، اور اس کے بعد مختلف موضوعات پر 42 یعنی 42 ابواب تحریر کیے گئے ہیں، جن کے نام یہ ہیں: فقر، طالب مولا، عرفان نفس، اسم اللہ ذات، مرشد کامل اکمل، عشق حقیقی، مجلس محمدی، دیدار الہی، انسان کامل، شان سلطان الفقر، توحید، الہام، کشف، وہم، علم دعوت، فضائل اہل بیت رضی اللہ عنہم، فضائل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ، سلسلہ سروری قادری، شریعت، نفس، ترک دنیا، ریاکاری، اخلاص نیت، تسلیم و رضا، توکل، حضور قلب، تکبر، فخر، غرور اور عجز و انکساری، وفا اور قربانی، توفیق الہی، کلمہ طیب، فکر، تفکر اور مراقبہ، استقامت، مرتبہ فنافی شیخ، فنافی اسم محمد، فنافی اللہ، تجلی، جمعیت، علم، تخلیق خیر و شر، یقین، ظاہر و باطن، غنایت، شہوات اور نفس کے امراض۔ ان تمام ابواب میں سلطان العاشقین مجد اللہ الاقدس نے فقر و تصوف کے ہزاروں موضوعات کی قرآن و حدیث اور صوفیہ کرام کی تعلیمات کی روشنی میں وضاحت فرمائی ہے، اور تمام روحانی سلاسل سے تعلق رکھنے والے مشائخ اور علماء کرام کے حوالہ جات بھی فراہم کیے ہیں۔ اگر طالب مولا خلوص نیت سے اس ایک کتاب کا مطالعہ کر لے تو یہ کتاب اسے تصوف کی ہزاروں کتب کے مطالعے سے بے نیاز کر دے گی، اور ان کے لیے راہ فقر پر سفر کرتے ہوئے اللہ کا قرب اور وصال پانا آسان ہو جائے گا۔ یہ کتاب ہر مقام و مرتبہ کے طالب کی ہر مقام پر رہنمائی کرتی ہے۔ سلطان الفقر پبلیکیشنز نے شمس الفقرا کا انگلش ترجمہ صوفیزم دی سول آف اسلام کے نام سے شائع کیا ہے۔ اس کتاب کے ترجمہ پر خصوصی توجہ دی گئی تاکہ یہ ادبی لحاظ سے بین الاقوامی معیار کے عین مطابق ہو۔ بلا شبہ یہ کتاب انگلش قارئین کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے۔ مجتبی آخر زمانی سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس کی دوسری اہم تصنیف مجتبی آخر زمانی ہے، جس میں سلطان العاشقین مجد اللہ الاقدس نے تمام سروری قادری مشائخ کے سواں حیات پر تحقیق کر کے حقائق کو جمع کیا اور انہیں اس قدر خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ ان عظیم ہستیوں کی بلند شان کو اس سے بہتر انداز میں بیان کرنا کسی اور کے لیے ممکن نہیں۔ اس کتاب میں مشائخ سروری قادری کی ولادت سے لے کر وصال تک حیات مقدسہ کے ہر پہلو کا احاطہ کیا گیا ہے، تاکہ طالبان مولا کو ان مقدس ہستیوں کے متعلق جاننے کا موقع ملے اور وہ ان مقربان الہی ہستیوں کی پیروی سے اللہ کا قرب پا سکیں۔ ان مشائخ میں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، سلطان الطارقین حضرت سخی سید محمد عبداللہ شاہ مدنی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان الصابرین حضرت سخی سلطان پیر محمد عبدالغفور شاہ رحمۃ اللہ علیہ، شہباز عارفاں حضرت سخی سلطان پیر سید محمد بہادر علی شاہ کاظمی المشہدی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان الاولیاء حضرت سخی سلطان محمد عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ مشائخ سروری قادری کی سواں حیات پر اس سے پہلے کوئی بھی مستند، کامل اور جامع کتاب موجود نہیں۔ اس کتاب کا انگلش ترجمہ دی اسپرچول گائیڈز آف سروری قادری آرڈر کے نام سے شائع کیا جا چکا ہے۔ حقیقت محمدیہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند شان اور سیرت مطہرہ کو احاطہ تحریر میں لانا ممکن نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر بلند مقام و مرتبہ سے نوازا ہے
جو عقل و فہم سے بالا تر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی شان کو بلند فرمایا ہے اور ہر لمحہ اسے بلند سے بلند تر کرتا جا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بلند مقام و مرتبہ اور حقیقت سے سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی دوسرا آگاہ نہیں۔ بقول شاعر: خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ اس بات کی تصدیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی فرمائی ہے: میری حقیقت میرے اور میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حقیقت محمدیہ کتاب میں سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باطنی حیات اور حقیقت کے ان پہلوؤں سے نقاب کشائی کی ہے جن پر اب تک کوئی بھی جامع تحریر موجود نہیں۔ صوفیہ کرام نے حقیقت محمدیہ پر اپنی تصانیف میں اشارتاً ذکر تو کیا ہے، لیکن اس کو وضاحت کے ساتھ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس نے بیان فرمایا ہے۔ اردو زبان سے ناشنا اور متلاشیان حق کی سہولت کے لیے سلطان الفقر پبلیکیشنز نے اس کتاب کا انگلش ترجمہ دی محمدن ریئلٹی کے نام سے شائع کیا ہے۔ حقیقت عید میلاد النبی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا: اے محبوب، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو یہ کائنات بھی پیدا نہ کرتا۔ اپنے محبوب کی ولادت کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف خود جشن منایا بلکہ ملائکہ اور دیگر مخلوقات نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بابرکت روز اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں چراغاں کیا اور عرش و فرش والوں نے خوشیاں منائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں بھی اور اس کے بعد کے ادوار میں بھی اہل عشق نے نہایت ہی عقیدت اور محبت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جشن منایا۔ تاہم دور حاضر میں نافہم لوگ اپنی لا علمی اور کم عقلی کے باعث اسے بدعت قرار دیتے ہیں۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس نے عید میلاد النبی کا جشن منانے کے حق میں دلائل دیتے ہوئے حقیقت عید میلاد النبی کے نام سے کتاب تحریر فرمائی، جس کے مطالعے سے واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ عید میلاد النبی کا جشن منانا باعث صد رحمت و سعادت ہے، اور عید میلاد النبی کا جشن نہ صرف عالم اسلام میں بلکہ دنیا بھر میں منایا جاتا رہا ہے۔ اس کتاب کا انگلش ترجمہ سیلیبریشن آف مولد النبی کے نام سے سلطان الفقر پبلیکیشنز نے شائع کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور یزیدیت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ رضی اللہ عنہ کے اصحاب کا میدان کربلا میں کردار کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کی قربانی سے دین محمدی کو بقا عطا کی۔ اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے عزیز و اقارب کو قربان ہوتے دیکھنا کوئی معمولی بات نہیں، مگر سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے قلب پر اس وقت کیا گزری ہوگی جب اپنے ہی ہاتھوں سے نہ صرف اپنے بیٹوں بلکہ بھتیجوں، بانجوں، بھائیوں اور دیگر اصحاب کے بے جان وجود اٹھائے ہوں گے اور بالآخر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اہل بیت رضی اللہ عنہم سے بغض رکھنے والے نافہم اور جاہل لوگوں نے واقعہ کربلا کے حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی اور یہ کہنے لگے کہ یہ خلافت کے لیے دو شہزادوں کی جنگ ہے۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس نے سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور یزیدیت کے نام سے کتاب تصنیف فرمائی، جس میں واقعہ کربلا کے اصل حقائق کو نہ صرف کھول کر بیان فرمایا بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ رضی اللہ عنہ کے اصحاب رضی اللہ عنہم کے عشق کی داستان کو بھی منفرد انداز میں بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں یزید بدبخت کے ظلم و ستم اور دور حاضر میں ترویج پانے والے یزیدی نظریات کو واضح کیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت اور کربلا میں آپ کا کردار راہ سلوک پر چلنے والے طالبان مولا کے لیے مشعل راہ ہے۔ کتاب کا انگلش ترجمہ امام حسین اینڈ یزید کے نام سے سلطان الفقر پبلیکیشنز نے شائع کیا۔ خلفائے راشدین۔ اصحاب کبار رضی اللہ عنہم امت کا بہترین طبقہ ہے جن کی پیروی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لازم قرار دیا۔ اصحاب کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین میں فضیلت اور مرتبہ کے اعتبار سے خلفائے راشدین سب سے زیادہ بلند مرتبہ ہیں، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور دین اسلام کی خاطر گھر بار کا نذرانہ بھی پیش کر دیا اور عشق و وفا کی ایسی لازوال مثالیں قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن کی خلفائے راشدین سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے خلفائے راشدین کے فضائل و مناقب پر خلفائے راشدین کے نام سے کتاب تحریر فرمائی اور اس کتاب کی تحریر میں خلفائے راشدین کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کے جذبہ کو ملحوظ خاطر رکھا تاکہ ان خلفائے راشدین نے عشق مرشد کی جو داستانیں رقم کی ان کا احاطہ بھی کیا جا سکے۔ اس کتاب کی ایک اہم اور خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں خلیفہ راشد پنجم سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی سیرت مطہرہ کو بھی شامل کیا گیا ہے، کیونکہ اگر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ راشد تسلیم نہ کیا جائے اور آپ رضی اللہ عنہ کی 6 ماہ کی خلافت کو نظر انداز کر دیا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی تردید ہوتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال قائم رہے گی۔
کتاب کا انگلش ترجمہ دا راشدن کیلیفیٹ کے نام سے سلطان الفقر پبلیکیشنز نے شائع کیا۔ فضائل اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت رضی اللہ عنہم سفینہ نوح کی مانند اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ستاروں کی مانند ہے۔ اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت سے قلوب کو سرشار کرنا ایمان میں اضافہ کا باعث بنتا ہے۔ طالبان مولا کے لیے ضروری ہے کہ ان مقدس ہستیوں کی سیرت مطہرہ سے رہنمائی حاصل کریں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ ان عظیم شخصیات کی بلند شان اور فضیلت سے آگاہی کے لیے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس نے فضائل اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے کتاب طبع کی ہے، جس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ان عظیم ہستیوں کے فضائل و مناقب کو بیان کیا گیا ہے۔ کتاب کا انگلش ترجمہ پروفٹس پیپل آف دی کلوک اینڈ کمپینینز اے گائیڈنگ لائٹ فار مسلمز کے نام سے سلطان الفقر پبلیکیشنز نے شائع کیا۔ آیات و تعلیمات سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ۔ سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ امام الاولیاء اور نائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی نظر کرم کے بغیر کسی کو ولایت نہیں مل سکتی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی حیات مطہرہ اور تعلیمات میں طالبان مولا کے لیے کامل رہنمائی موجود ہے۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس نے نہایت عرق ریزی اور مستند کتابوں کے حوالہ جات سے سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ پر جامع کتاب تصنیف فرمائی ہے، جس میں نہ صرف سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ کی حیات مطہرہ کے تمام گوشوں کا احاطہ کیا گیا ہے، بلکہ کتاب کے دوسرے حصہ میں سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کو مختلف موضوعات کے لحاظ سے بھی ترتیب دیا گیا ہے۔ کتاب کا انگلش ترجمہ تیاری کے آخری مراحل میں ہے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بطور شاعر اور صوفی دنیا بھر میں معروف ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بلند مرتبہ اور سیرت مطہرہ سے مکمل طور پر آگاہی نہیں رکھتے۔ اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے سلطان العاشقین مجد اللہ الاقدس نے سلسلہ سروری قادری کے امام ہونے کے ناطے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی سواں حیات پر ایک مستند اور جامع کتاب سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے تحریر کی۔ بلا شبہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی سواں حیات پر اس سے زیادہ مستند، مکمل اور جامع کتاب پہلے شائع نہیں کی گئی۔ اس کتاب میں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کتاب کا انگلش ترجمہ بھی سلطان باہو کے نام سے شائع ہو چکا ہے، جو دنیا بھر میں بے حد مقبول ہوا۔ ابیات باہو کامل۔ ابیات باہو دنیا بھر میں مشہور اور علمی اور ادبی حلقوں میں بہت معروف ہیں، اور یہ ابیات تمام ادبی اور روحانی محافل میں پڑھے جاتے ہیں۔ بہت سے مصنفین اپنی تصانیف میں ان ابیات کو بطور حوالہ بھی درج کرتے ہیں۔ یہ پنجابی ابیات قرآن و حدیث کے عین مطابق ہیں۔ ابیات باہو پر اب تک بے شمار کتب شائع ہو چکی ہیں، اور اس دوران ان لوگوں نے جو حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے ناواقف تھے، ابیات کے متن میں بہت زیادہ تبدیلیاں کر دی، اور کچھ کم فہم لوگوں نے اپنی طرف سے ابیات بھی گاڑ لیے، جو کہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے برعکس ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی وارث اور سلسلہ سروری قادری کے موجودہ امام سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس نے تمام 201 ابیات باہو پر کامل تحقیق کر کے ان کے متن کو درست فرمایا اور اسے ابیات باہو کامل کے نام سے شائع کیا۔ اس کتاب کی اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ اس میں طالبان مولا کی رہنمائی کے لیے مشکل الفاظ کے معنی اور جامع شرح بھی تحریر کی گئی ہے۔ کتاب کے شروع میں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی سواں حیات اور تعلیمات پر ایک تحقیقی مقالہ بھی پیش کیا گیا ہے، تاکہ ابیات باہو کو سمجھنا آسان ہو۔ یہ مستند کتاب علمی و ادبی حلقے میں بے پناہ مقبول ہوئی، اور سلطان الفقر پبلیکیشنز کو اس کاوش پر خصوصی پذیرائی بھی ملی۔ اس کتاب کا انگلش ترجمہ سلطان باہو پنجابی پوئٹری کے نام سے شائع کیا جا چکا ہے، جس میں ابیات اصل رسم الخط یعنی شاہ مکھی میں، پھر گرمکھی میں، پھر رومن میں اور انگلش ورس میں لکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد جامع شرح اور آخر میں گلوسری یعنی لغت بھی تینوں رسم الخط میں تحریر کی گئی ہے۔ فقر اقبال۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں حکیم الامت اور شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے امت محمدیہ بالخصوص نوجوانوں میں خودی کی پہچان اور روح کی بیداری کے احساس کو پیدا کیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پر اب تک بے شمار کتب شائع ہو چکی ہیں، لیکن سلطان العاشقین مجد اللہ الاقدس نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو ایک منفرد نگاہ سے دیکھا، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے فقر پر مشتمل کلام کو مختلف موضوعات کے تحت جمع کیا، جیسا کہ فقر، طالب مولا، عرفان نفس، عشق حقیقی، مرشد کامل، اسم اللہ ذات، دیدار الہی اور انسان کامل۔ عوام الناس چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ورثہ فقر سے ناواقف ہیں، اس لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے فقر پر مبنی کلام کو کوئی سمجھ نہ سکا۔
اور نہ ہی اس پر مزید کوئی کام کیا، لیکن سلطان العاشقین مجد اللہ الاقدس نے نہایت ارکریزی سے ایک منفرد انداز سے ایک کتاب ترتیب دی، جس میں نہ صرف فقر و تصوف کے اہم پہلوؤں کو اجاگر کیا بلکہ ان سے متعلق اقبال کے فارسی اور اردو اشعار کو بھی درج کیا گیا۔ فقر اقبال کتاب میں فارسی کلام کا اردو ترجمہ کر دیا گیا ہے، جبکہ اردو شاعری میں موجود شرح طلب اصطلاحات کی حواشی میں شرح کر دی گئی ہے۔ اس کتاب کا انگلش ترجمہ اقبال اینڈ فقر کے نام سے سلطان الفقر پبلیکیشنز نے شائع کیا۔ سواں حیات سلطان الطارقین حضرت سخی سلطان سید محمد عبداللہ شاہ مدنی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سلسلہ سروری قادری کس طرح جاری ہوا اور امانت فقر کس کو منتقل ہوئی، اس لیے دربار پر موجود صاحبزادگان سے ہی حصول فیض کے لیے رجوع کرتے، جبکہ معرفت الہی کا حصول مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا کی صحبت اور توجہ سے ممکن ہوتا ہے۔ سلطان العاشقین مجد اللہ الاقدس نے حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر سلطان الطارقین حضرت سخی سلطان سید محمد عبداللہ شاہ مدنی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مطہرہ پر تحقیق کے بعد ایک جامع کتاب تصنیف فرمائی، جس کا نام ہے سواں حیات سلطان الطارقین حضرت سخی سلطان سید محمد عبداللہ شاہ مدنی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب کی بدولت عوام الناس حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سلسلہ کے امام اور مرشد کامل اکمل حضرت سخی سلطان سید محمد عبداللہ شاہ مدنی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مطہرہ سے واقف ہوئے۔ اس کتاب کا انگلش ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف سلطان الطارقین حضرت سخی سلطان سید محمد عبداللہ شاہ مدنی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ حیات و تعلیمات۔ سلطان العاشقین مجد اللہ الاقدس اپنے مرشد سے انتہائی قرب کی بدولت ان کی سیرت مطہرہ کے ہر پہلو سے واقف تھے، اس لیے مرشد کے وصال کے فوراً بعد ہی اپنے مرشد کی سواں حیات پر کام شروع کر دیا اور اپنے مرشد کریم سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ سے عشق کی بنا پر ایک بہترین اور جامع کتاب سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ حیات و تعلیمات کے نام سے تحریر کی، جس میں نہ صرف سیرت مطہرہ بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو بھی شامل کیا گیا۔ اس کتاب کے مطالعہ سے سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کے تمام پہلوؤں اور تعلیمات کے متعلق کامل معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کے تمام پہلوؤں اور تعلیمات کے متعلق کامل معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ بلا شبہ اولیاء کرام کی حیات و تعلیمات، ان کی بلند شان اور کرامات کے متعلق جاننے کے شائقین کے لیے یہ کتاب بے مثال تحفہ ہے۔ اس کتاب کا انگلش ترجمہ بھی شائع کیا جا چکا ہے، جس کا نام ہے سلطان الفقر سکستھ سلطان محمد اصغر علی لائف اینڈ ٹیچنگز۔ کلام مشائخ سروری قادری۔ اولیاء کاملین کا کلام اور ان کی تصانیف الہامی ہوتی ہیں، اسی وجہ سے عالمگیر شہرت رکھتی ہیں۔ یہ عارفانہ کلام اسرار الہی کا خزینہ ہوتا ہے۔ عارفانہ کلام میں غور و فکر کرنے پر ہزاروں اسرار منکشف ہوتے ہیں۔ سلطان العاشقین مجد اللہ الاقدس نے سلطان الفقر پنجم حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ تک تمام سروری قادری مشائخ کے کلام کو جمع کیا اور محنت شاقہ سے اس کے متن کو درست کر کے لغت کے ساتھ شائع کیا، جبکہ اس سے قبل یہ کلام صرف مخصوص حلقہ تک محدود تھا۔ ارکان اسلام پر کتب۔ بطور مسلمان ارکان اسلام پر ایمان اور ان کی ادائیگی از حد ضروری ہے، لیکن عوام الناس ان ارکان کی فرضیت کے مقاصد سے ہی ناواقف ہیں، جیسا کہ نماز کی فرضیت کا مقصد معراج اور دیدار الہی ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کا مقصد دل سے مال کی محبت کو کم کر کے اللہ کی محبت پیدا کرنا ہے، روزہ کی فرضیت کا مقصد باطن کی صفائی اور تقوی کا حصول ہے، حج کی فرضیت کا مقصد شعائر اللہ کی زیارت کے ساتھ ساتھ صاحب خانہ کعبہ کی حضوری مشاہدہ اور مکاشفہ ہے۔ سلطان العاشقین مجد اللہ الاقدس نے طالبان مولا کو ارکان اسلام کی فرضیت کے حقیقی مقصد سے روشناس کرانے کے لیے ارکان اسلام پر 4 مختصر کتب حقیقت نماز، حقیقت روزہ، حقیقت زکوٰۃ اور حقیقت حج تحریر فرمائیں۔ ان کتب کے مطالعہ سے طالبان مولا رہنمائی حاصل کر کے اپنی فرض عبادات کو اس کی مکمل فوق کے ساتھ ادا کر کے اللہ کا قرب اور رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کتب کے انگلش تراجم شائع کرنے کا اعزاز بھی سلطان الفقر پبلیکیشنز نے حاصل کیا ہے، جن کے نام یہ ہیں: فاسٹنگ، شریعہ اینڈ اسپرچویلٹی، دا اسپرچل ریئلٹی آف پریئر، صلاۃ، دا اسپرچل ریئلٹی آف زکوٰۃ، دا اسپرچل ریئلٹی آف حج، نفس کے نصور اور تزکیہ نفس کا نبوی طریق۔ راہ فقر پر طالبان مولا کی راہ میں سب سے زیادہ رکاوٹیں ان کا اپنا نفس پیدا کرتا ہے۔ نفس کی چالیں اور باریکیاں کون سی ہیں، ان کے متعلق آگاہی اور ان کے تدارک کا طریقہ جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر طالب مولا نفس کی بیماریوں کے متعلق نہ جانتا ہو اور نہ ہی ان سے نبٹنے کے طریقہ سے آگاہ ہو تو وہ کبھی بھی راہ حق پر ترقی نہیں کر سکتا۔ سلطان العاشقین مجد اللہ الاقدس نے ایک کتاب تحریر فرمائی جس کا نام ہے نفس کے ناسور۔
اس کتاب میں نفس کی تمام بیماریوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ سلطان العاشقین مجد اللہ الاقدس نے طالبان مولا پر خصوصی کرم نوازی فرماتے ہوئے تزکیہ نفس کے 90 طریق کے نام سے ایک کتاب تحریر کی تاکہ نفس کی بیماریوں سے آگاہ ہو کر طالبان مولا تزکیہ نفس کے 90 طریق کو اختیار کریں، مرشد کامل کی صحبت میں رہ کر نفس کی بیماریوں سے نجات حاصل کریں۔ ان دونوں کتب کے انگریزی تراجم پیوریفیکیشن آف دی پرافٹک اور انر سیلف ان صوفیزم وے آف پرگیشن آف دی انر سیلف کے نام سے شائع کیے جا چکے ہیں۔ حقیقت اسم اللہ ذات، اسم اللہ ذات ہی اسم اعظم ہے جو ہر مشکل کی چابی ہے۔ اسم اعظم کو تلاش کرنے کی خاطر اولیاء کرام نے سالہ سال ریاستیں اور مجاہدات کیے، تب جا کر اسم اللہ ذات حاصل ہوا۔ تاہم موجودہ دور میں عوام الناس اسم اعظم اسم اللہ ذات کے فیض و برکات سے ہی ناواقف ہے، کجا کہ اسم اعظم حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کریں۔ سلطان العاشقین مجد اللہ الاقدس نے جب اسم اللہ ذات کا فیض ہر کسی کے لیے کھول دیا تو عوام الناس کو اسم اعظم سے روشناس کرانے کے لیے حقیقت اسم اللہ ذات کے نام سے ایک کتاب بھی تحریر فرمائی، جس میں مختلف سلاسل کے اولیاء کاملین کے اقوال کی روشنی میں اسم اللہ ذات کے فیض و برکات کو بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ ذکر و تصور کی اہمیت اور ان کے باہمی تعلق کے متعلق بھی بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اس کتاب کا انگلش ترجمہ دا ڈیوائن ریالٹی آف اسم اللہ ذات کے نام سے سلطان الفقر پبلیکیشنز نے شائع کیا۔ مرشد کامل اکمل، دور حاضر میں لوگ مرشد کامل اکمل کی اہمیت سے انجان ہیں، بلکہ مرشد کی صحبت کو اہم ہی نہیں سمجھتے اور محض قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا کافی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ نہیں جانتے کہ قرآن و حدیث میں ہی مرشد کامل اکمل کی صحبت اور وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیونکہ جس طرح کوئی بھی علم یا ہنر استاد کے بغیر نہیں سیکھا جا سکتا، بالکل اسی طرح اللہ کے قرب اور معرفت کی باطنی راہ پر چلنے کے لیے بھی ایک استاد یعنی مرشد کامل اکمل کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس نے مرشد کامل اکمل کے نام سے کتاب تحریر فرمائی، جس میں مرشد کامل اکمل کی ضرورت، اس کی اہمیت، اس کے وسیلہ سے اللہ کی معرفت اور قرب حاصل کرنے کے متعلق قرآن و حدیث اور فقہاء و فقراء کے اقوال کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کی بیعت جیسے اہم موضوع کو بھی اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔ سلطان الفقر پبلیکیشنز نے اس کتاب کا انگلش ترجمہ دا پرفیکٹ اسپرچول گائیڈ کے نام سے شائع کیا ہے۔ رسالہ روحی شریف، رسالہ روحی شریف جو کہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی نہایت ہی اہم اور مشہور کتاب ہے، جس میں وحدت الوجود کے اہم اور دقیق نکات کو اس قدر جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ اس سے پہلے کوئی بھی اس خوبصورت انداز میں وحدت الوجود کو بیان نہیں کر سکا۔ ان دقیق نکات کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ سلطان العاشقین مجد اللہ الاقدس نے بذات خود اس کتاب کا نہ صرف ترجمہ کیا بلکہ قارئین کی آسانی کے لیے اس پر اعراب بھی لگائے، کیونکہ یہ کتاب روحانی ترقی کے لیے بطور وظیفہ بھی پڑھی جاتی ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے متعلق فرمایا ہے، اگر کوئی ولی واصل عالم روحانی کے مراقب سلوک یا عالم قدس یعنی ملکوت کے مراتب میں رجت کھا کر اپنے مقام سے گر جائے تو اس پاک کتاب کو وسیلہ بنا لے تو یہ اس کے لیے مرشد کامل اکمل ہے۔ سلطان العاشقین مجد اللہ الاقدس نے کتاب میں موجود شرح طلب اصطلاحات کی نہایت جامع شرح بھی تحریر فرمائی، جسے کتاب کے آخر میں حواشی کی صورت میں شائع کیا گیا ہے۔ اس اہم ترین کتاب کو اس قدر خوبصورت انداز میں شائع کرنا بلا شبہ سلطان العاشقین مجد اللہ الاقدس کا طالبان مولا پر احسان عظیم ہے۔ سلطان الفقر پبلیکیشنز نے اس اہم ترین کتاب کو آرٹ پیپر پر شائع کیا ہے۔ اس کتاب کا انگلش ترجمہ اور شرح بھی پہلی مرتبہ سلطان الفقر پبلیکیشنز نے شائع کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ حاصل تحریر، طالبان مولا سلطان العاشقین مجد اللہ الاقدس کی ان کتب کو خلوص اور محبت سے پڑھیں تاکہ وہ معرفت الہی کی اسرار و رموز سے واقف ہو سکیں اور راہ فقر و تصوف پر آگے بڑھنے کے لیے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس کی عمر اور صحت میں برکت عطا فرمائے تاکہ زیادہ سے زیادہ طالبان مولا اور عقیدت مند آپ کی نورانی صحبت سے مستفید ہو سکیں۔ آمین ثم آمین۔